قیامت سے 30 سال پہلے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے نیچے تیزی کی طرف گرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ کو قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو قیامت سے 30 سال پہلے پوری ہوگی۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوتی رہیں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعین ہی رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ بھی لکھا گیا، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر انباس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرمان ہو جانے کی نشانی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمان ہونے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلے عام پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھ کر استعمال کرنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ کی جانب چلا جائے گا،
جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران قرار پائے گا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا ایک بڑی علامت ہے۔ انہی فتنوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ بھی شامل ہے۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری میں لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمارے زمانے سن 654 ہجری کو مدینۃ المنورہ کی مشرقی جانب حرے کے عقب میں آگ لگی جو بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا ہے جس نے یہ آگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ علم قبض ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا کا عام ہونا، سودی لین دین کا پھیل جانا، ہر سمت آلات موسیقی کا عام ہونا، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنے لگیں گے، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب کا آنا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ کی جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کا دھنس جانا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرۃ العرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔
نیز ایک اور روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا، جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے، اس دھوئیں کا نام دخان ہے۔ اس دھوئیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں بھی کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں دار ہو جائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یاد رہے، اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے، جیسا کہ قتادہ نے کہا، اس آیت کا معنی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہجیان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط فرما دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھائی۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ بھوک کی اس شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا، یا رسول اللہ، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، انکم عائدون، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے، دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتلایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے، وہ کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری برکم جسم اور سرخ و سفید رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ بروایت صحیح بخاری وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا
اولن اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا پھرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنی خدائی منوانے کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر الشکل مخلوق کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان برآمد ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ جانور چوپایوں کی صورت میں ہوگا، جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نمودار ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا۔ جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ رنگ کی مہر لگا دے گا اور اس کے چہرے پر کافر لکھ دے گا۔ پیارے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا ذکر یہاں ہے، یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت کا آخری زمانہ ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ سے۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کے قصے چڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر لوگ اللہ کے سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد یعنی مسجد حرام میں ہوں گے۔ اس وقت اچانک دفعتاً دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان لگا دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن صاف طور پر امتیاز ہو کر الگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفاً مروی ہے۔ ناظرین، یہ تھی تفصیل دابۃ الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں قیامت کی باقی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یا اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا اس وقت مفید نہیں ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث مبارکہ میں ہے جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا
خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں ہے اس کے ساتھ ہی ایک دھواں آئے گا، اور حدیث میں ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ قیامت کی اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو مقام لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک علاقے کا نام ہے، اور بعض روایات نے اس کو فلسطین کے ایک خاص علاقے کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا، آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلاء کے بارے میں ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے یاجوج ماجوج دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف پہاڑوں کی چوٹی تک ہے، اس کی موٹائی 60 گز ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد مچاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد سکندری یعنی مضبوط دیوار تعمیر کر دیجئے۔ اور قرآن کریم میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچایا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دیوار بنائی گئی تھی یہ کوئی خیالی اور معنوی دیوار نہیں تھی، بلکہ حقیقی اور حسی دیوار ہے جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، جسے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا ہے۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جو بھی چیز بنی ہے بالآخر فنا ہونے کے لیے بنی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا انخلاء بھی حضرت عیسیٰ کے دور ہی میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں یاجوج ماجوج نکل آئیں گے جو آپ ہی کی دعا سے ختم کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے گرتے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے یہ سب نشانیاں ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کا مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقعہ ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر ہے وہ پہلے واقعہ ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں۔
اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر نبی آخر الدوزماں نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہ پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ نے ان کے سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے۔ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی خوف کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا، اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی زمین پر ہوگا۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ کی نشانی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جائے تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں، اور دونوں ہی لوگوں کو گھیر کر یعنی ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں۔ دوستو، روایات میں ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیل دے، اور یہ عمل انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ اب قیامت کی اس نشانی کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں علماء کے یہ خیال ہے کہ یہ قیامت سے 30 سال پہلے پوری ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں قیامت سے 30 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت بچوں پہ برپا نہیں ہوگی، اور قیامت آنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ گو اور نیک لوگ ایک ایسی ہوا یعنی 0 آکسیجن کے ذریعے مر جائیں گے، اور یہ موت بالکل بھی دردناک نہ ہوگی۔ قیامت شرکیہ، ظالم، راشی، زانی اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں پر برپا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی آج مغربی ممالک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے نظریے کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، اور آہستہ آہستہ انسانوں کی نسل ختم ہونے کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس فلسفے کو اینٹی نیٹرلزم یعنی بچوں کی پیدائش کے خلاف ایک مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، تاہم حال میں سوشل میڈیا کے استعمال سے پہلے اس خیال کو دوبارہ فروغ دینے کا موقع ملا۔ ناظرین، یورپ میں ہونے والی یہ سب باتیں قیامت کی اس نشانی کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عورتیں بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گی، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ سامعین، قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہان میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربے، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔
چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا بڑی ہو۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یا حقیقت کے پرتوں سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی کو ترک کر کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اپنے دن اور رات شریعت کے اصولوں کے مطابق گزاریں اور آخرت کی تیاری کو ہر وقت یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔